غالب کہہ رہے ہیں کہ مجھے علی سے، کیونکہ علی ندیم رب ہیں، لہٰذا علی سے وہ بو محسوس ہو رہی ہے، خوشبو محسوس ہو رہی ہے کہ میں مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں، کہ میں بو تراب کی بندگی کر رہا ہوں، لیکن عبادت در حقیقت خدا رب العزت کی کر رہا ہوں، خدا حق سبحانہ و تعالیٰ کی، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں، بندگی کر رہا ہوں علی کی۔ اب بندگی سے مراد یہاں عبادت نہیں ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے، بندگی سے مراد یہاں غلامی ہے، یعنی میں علی کی غلامی کر رہا ہوں۔ یہ علی کی غلامی عین عبادت پروردگار ہے۔ یہ شعر لکھ دیا انہوں نے، مفتی اعظم بھوپال، انہوں نے خط لکھا غالب کو، علی گڑھ یونیورسٹی میں موجود ہے، غالب کو خط لکھا، کہا غالب تم بے نمازی تھے، شرابی تھے، بہت سے غلط کام گناہ کر رہے تھے، پھر بھی تمہارے بخشے جانے کا شاید کوئی چانس تھا، پھر بھی شاید چانس تھا کہ ٹھیک ہے شاید اللہ معاف کر دیتا۔ یہ جو اب تم نے شعر کہا ہے تو تمہاری جہنم کنفرم ہو گئی ہے کہ تم نے شرک کیا، اب تم جہنم میں مفتیان کرام کو بڑی جلدی ہوتی ہے جہنم میں پہنچانے کی تو انہوں نے کہا بھائی جہنم تمہاری کنفرم ہو گئی ہے۔ یہ خط لکھا مفتی اعظم بھوپال نے غالب کو، غالب نے اس کا جواب لکھا۔ اچھا مفتی اعظم بھوپال ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑا سا القاب کے ساتھ حجت الاسلام، اعلیٰ حضرت والا تبار وغیرہ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا۔ غالب کا جو انداز ہے، جو پڑھ چکے ہیں غالب وہ تو جانتے ہیں کیا انہوں نے آغاز کیا، خط کا آغاز کچھ نہیں، نہ مولانا نہ قبلہ نہ حضرت وغیرہ کچھ بھی نہیں، کہا ابے مفتی سن۔ بھائی اسی پر ہی جو ہے نا وہ یہ لطف لینے کے لیے کافی ہے۔ جو اب مفتی صاحب تو اسے پڑھ کے سن ہو گئے ہوں گے۔ ابے مفتی سن، تو نے یہ کہا ہے کہ میں نے شرک کیا ہے، جبکہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ اصل مشرک ہے کون۔ اور پھر شرک کی تعریف لکھی ہے غالب نے، اور بالکل صحیح تعریف لکھی ہے کہ دیکھ جو خدا کی ذات اور صفات اور افعال میں خدا کے ساتھ کسی کو برابر قرار دے وہ مشرک، اور جو مقام ختم نبوت میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے وہ مشرک، اور جو مقام ولایت عظمیٰ میں علی مرتضیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے وہ مشرک۔ مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اچھا یہ بھی جارت جامع کبیرہ میں، اب وقت نہیں ہے کہ ورنہ میں ان سارے جملوں کو پڑھوں، ٹھیک ہے۔ وہ مشرک تو مقام ولایت میں جو شریک قرار دے مرتضیٰ کے ساتھ کسی اور کو تو وہ مشرک۔ اس کے بعد اب مجمع بھی ماشاءاللہ باہر تک مومنین ہے، اور آواز چونکہ بہت دور تک جا رہی ہے، میں بہنیں بھی سن رہی ہیں تو مجھے، اور مجلس کا تقاضا بھی ہے، بڑے احتیاط سے غالب تو خط لکھ رہے تو پتہ نہیں لکھ دیا انہوں نے کھل کے، مجھے اسی کھل کی بات کو بڑے لیکن آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے، اور جب سمجھ جائیں تو مجھے نواز دیجیے گا، دعا سے مجھے اندازہ ہو جائے گا۔ غالب نے لکھا اب 3 طرح کے خون ہوتے ہیں کہ جو نجس ہوتے ہیں، خواتین کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں۔ مثلا ایک ماہانہ ہے جس پہ نماز ساقط ہو جاتی ہے، پھر ایک ولادت کے بعد ہے، ایک اور طرح کا خون ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں دماء ثلاثہ، 3 طرح کے خون ہے جو نجس ہیں۔ غالب نے لکھا اچھا پھر سے میں ترتیب بناتا ہوں تاکہ میرا حوصلہ بن جائے تو میں جملے پڑھوں۔ وہ جو خدا کی ذات اور صفات و افعال میں کسی کو شریک قرار دے وہ مشرک، جو مقام ختم نبوت میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے وہ مشرک، جو مقام ولایت میں علی مرتضیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے وہ مشرک۔ پھر کہا ارے مفتی 3 نجس خونوں میں ان کے فتووں میں ڈوبنے والے کو کیا پتا کہ مقام ساقی کوثر کیا پتا۔
ان نجاستوں میں غرق رہنے والے مفتی کو کیا پتا کہ مقام ساقی کوثر کیا ہے. اچھا اس کے بعد آخر میں لکھا, اب یہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کیونکہ غالب نے خود کہا بھائی تم شراب پیتا تھا وہ کرتا تھا, اس کی اجازت تو نہیں ہے, شراب کی اجازت تو ہے نہیں. تو غالب نے لکھا کہ ہاں یہ گناہ ہے میری زندگی میں, الخبائث ہے, باقی چیزیں. تو کہتا ہے کہ جو تو نے کہا ہے ہو سکتا ہے کہ میں جہنم میں چلا جاؤں, لیکن وہاں جا کر بھی میں مطمئن رہوں گا, اس لیے کہ میں جہنم میں پہنچ کر تجھ جیسے منکران علی کو جہنم کا ایندھن بن کر وہاں بھی چلاتا رہوں گا.